السلام علیکم۔ یہ دیکھیں جناب علی، یہاں پہ میں نے جاپان کی اپلیکیشن بائی اوپن کی ہوئی ہے۔ یہ بیسیکلی جو بائی ہے یہ ہے یاہو آکشن جاپان، یاہو آکشن .jp ویب سائٹ ہے، اس کی یہ اپلیکیشن ہے۔ یہاں پہ یاہو آکشن بھی لکھا ہوا ہے، اور یہ جو 3 لکیریں ہیں یہاں پہ کلک کریں تو یہاں پہ آپ کو اور ویب سائٹ بھی ملتی ہیں، مطلب ہے اور جو سٹور ہیں ان کے آپ سٹور کہہ لیں، جو بھی سمجھ لیں۔ یہ کوئی 26-28 سٹور ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہیں غالباً ابھی تو یہ دیکھیں یہاں پہ سارے کھل گئے۔ یاہو جاپان آکشن، یاہو شاپنگ ہے، مرکری ہے، ریکوٹین ہے، رکوما ہے، یہ کافی سٹور ہیں یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ تو جو سب سے بہترین چیز ہے وہ ہے یاہو آکشن، یاہو جاپان آکشن، ٹھیک ہے۔ تو یہ جب ہم کھولتے ہیں تو میں نے تو کھولا ہوا تھا آلریڈی، یہاں پہ واچ لسٹ میں نے کر رکھی ہے اپنی، تو اس میں یہ آئٹم میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ اس میں مطلب کس طرح کے ٹیکسز اور سروسز چارجز جو بھی ہوتے ہیں وہ کس طرح لگتے ہیں اور کس طرح آپ خرید سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے میں نے یہ دیکھیں یہ آئٹم واچ لسٹ میں ہے، یہ یہاں سے میں اٹھا رہا ہوں، پیج میں اوپن کر رہا ہوں۔ نیٹ میرے پاس سلو ہے، لائٹ گئی ہوئی ہے، ٹیلینار کا نیٹ بالکل آف ہے اور یو فون کے سگنل ویک ہیں۔ تو یہ ریفریش کر دیا تو یہ کھل گیا۔ یہ دیکھیں یہاں پہ اس کی کرنٹ پرائس، مطلب ہے اس وقت جو بڈ لگی ہوئی ہے وہ ہے 3600 جاپانی ین، اور اس آئٹم پہ 10 بڈیں لگ چکی ہیں اور 77 لوگوں نے اس کو فیوریٹ کر رکھا ہے۔ تو اس سے اندازہ کریں کہ یہ آئٹم کتنا پاپولر ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ دیکھیں ڈیٹیل انفارمیشن، اوپننگ بڈ اس کی تھی 1 جاپانی ین، ٹھیک ہے۔ کوانٹٹی 1 دانہ ہے، اور ہائیسٹ بیڈر کا یہ کوڈ آتا ہے جس نے ہائیسٹ بڈ لگائی ہوئی ہے۔ یہاں پہ دیکھیں اوپننگ ٹائم اس کا 26 اگست کو یہ اوپن ہوا ہے، 2 ستمبر اس کی کلوزنگ ٹائم ہے، اور اس وقت جاپان میں دن کے 2:03، ہمارے 10:03 ہیں، اور یہاں 14:03 آج کی تاریخ میں، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ دیکھیں یہ کہتا ہے شپنگ پیڈ بائی وینر، انٹرنیشنل شپنگ تو آپ نے دینی ہے، یہاں پہ ڈومیسٹک شپنگ بھی آپ دیں گے، کیونکہ یہ جو سیلر بھیجے گا اس ایپلیکیشن کے آفس تک، تو وہ جو شپنگ پڑے گی وہ بھی آپ نے دینی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی ڈیٹیل کے لیے یہاں پہ آپ کلک کریں، لیکن میں یہاں پہ اس لیے کلک نہیں کر رہا کیونکہ یہاں پہ میں کلک کروں گا تو یہ مجھے اس پیج کی ویب سائٹ پہ ڈال دے گا، اور میں ویب سائٹ پہ نہیں جانا چاہتا کیونکہ وہاں پہ بہت لمبا چوڑا پروسیس ہے، اور وہ جاپانی زبان میں زیادہ تر ہوتی ہے، وہ پھر مسئلہ کرتی ہے ہمارے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اس کا ایک اور طریقہ بھی ہے کہ آپ اس کو کیسے کر سکتے ہو، اس کی ڈومیسٹک شپنگ کیسے جان سکتے ہو۔ تو اس کے لیے آپ کو یہاں پہ پلیس بیٹ لگائیں، بیٹ بے شک نہ لگائیں، ابھی بہت پروسیس ہے اس میں۔ یہ جب آپ نے لگا دیا تو ظاہر ہے کرنٹ بیٹ جو ہے وہ 3600 ہے، اور آپ کی بیٹ جو ہے وہ 100 جاپانی ین بڑھ گئی ہے، 3700 سے کم آپ نہیں لگا سکتے۔ اچھا، یہاں پہ 1-2 چیزیں اور ہیں، یہ اسٹینڈرڈ پلان ہے، اس میں یہ کرتے ہیں انشور ڈیلیوری اور انسپیکشن، یہ کم از کم آپ نے رکھنا ہی رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے کم کا نہیں ہے، اس سے زیادہ کا ہے، اس سے کم کا نہیں ہے۔ تو یہ 500 جاپانی ین ہو گئے، اور یہاں پہ یہ سروس چارجز لیتے ہیں آپ سے، سروس فی 300 جاپانی ین، یہ 800 جاپانی ین تو مسٹ ہیں ہر صورت میں، اور یہ جو بیڈ پرائس ہے یہ اور پلس 800، تو یہ آپ کا ہو گیا مطلب ہے بیڈ پرائس، اور 800 جب آپ لگائیں گے 800 پلس کریں گے بیڈ پرائس میں ایک۔ اور یہاں پہ میں جو آپ کو کہہ رہا تھا کہ ڈومیسٹک شپنگ ہم نے دیکھنی ہے کہ اس آئٹم پہ کتنی ہے، تو اس کے لیے آپ نے شپ ڈائریکٹلی پہ کلک کریں تو یہاں آپ کو بتا دے گا، لیکن یہ آپ نے پرماننٹ نہیں کرنا، آپ نے اسٹینڈرڈ شپنگ رکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آئٹم ویئر ہاؤس پہنچتا ہے یہ ڈائریکٹ شپ ہوگا، یہاں سے انٹرنیشنل شپ ڈائریکٹ ہوگا، یہ آپ نے نہیں کرنا کبھی بھی، کیوں کہ اس میں آپ کے پاس سلیکشن کا آپشن نہیں ہے، شپنگ فیس آپ کے یہ پڑے گی، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ شپنگ فیس کیسے پڑے گی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ تو ہو گئی ڈومیسٹک، یہ دیکھیں یہاں پہ ظاہر ہو گئی 1130 جاپانی ین، یہ اس سیلر نے لینے ہیں آپ سے
یہاں تک ویئر ہاؤس تک پہنچانے کے لیے، ٹھیک ہے. اور 5750 جاپانی ین جو ہے یہ آپ کی انٹرنیشنل شپنگ فیس ہے، اور میتھڈ ہے EMS، ٹھیک ہے. لیکن آپ نے سلیکٹ اس لیے نہیں کرنا کہ آپ نے اس کو بھی کم کرنے کا آپ کے پاس آپشن ہے. کیسے؟ یہ دیکھیں، یہاں پہ آپ نے اسٹینڈرڈ شپنگ کر لینی ہے، ٹھیک ہے. پیمنٹ کا میتھڈ ہے آپ کا کریڈٹ کارڈ، علی پے تو آپ کے پاس ہے نہیں، تو یہاں پہ آپ سے صرف بیڈنگ پہ پیسے کٹیں گے. اور دو جو پلان میں نے آپ کو بتائے ہیں، ایک پلان کا 500 اور ایک سروس کے 300، تو 37 اور 800 4500 جاپانی ین. یہ آپ سے نہیں کٹیں گے ابھی، یہ آخری ٹائم پہ اگر آپ سے کسی نے ہائیسٹ بیڈنگ کر دی تو وہ ہو جائے گا، آپ کی بیڈ کم ہو جائے گی، اور ظاہر ہے آپ آؤٹ آف بیڈر ہو جائیں گے، آؤٹ بیڈ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. تو یہ اس کو صرف میں نے اس لیے کیا ہے یہاں پہ پلیس بیڈ کا آپشن کہ میں اس کی ڈومیسٹک شپنگ جان سکوں. ڈومیسٹک شپنگ اس پہ 1130 جاپانی ین ہے، کم زیادہ ہوتی رہتی ہے، اور فری بھی ہوتا ہے، بعض اوقات فری ہوتی ہے، ڈومیسٹک شپنگ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. تو یہ میں نے آپ کو بتانا تھا کہ یہ کیا طریقہ کار ہے. اب یہاں پہ آپ نے اس کا کیا کرنا ہے، واپس چلے جانا ہے. یہ دیکھیں 5750 کا بھی میں آپ کو بتاتا ہوں جواز کہ میں نے اس کو کیوں نہیں کیا، شپ ڈائریکٹلی ہم کیوں نہیں منگواتے. یہاں پہ ٹوٹل اسٹیمیٹ میں آپ چلے جائیں، یہ بھی اسٹیمیٹڈ ہے. اس کا وزن ہم کرتے ہیں 1 کلو تو نہیں ہوگا، اس کا وزن زیادہ سے زیادہ میرے خیال سے 800 گرام ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. تو ڈائمینشن ویٹ کو چھوڑ دیں، بس آپ نے 800 پہ کا چلنا ہے. تو یہاں پہ دیکھیں EMS کا یہاں پہ ہے، وزن کم ہو گیا ہے تو EMS کا انہوں نے کر دیا ہے 2650، اور جو سب سے کم ہے وہ ہے، سب سے زیادہ ہے DHL کا 5674، اور اپنا یہ ہے جی فیڈ ایکس، یہ بھی دوسرے نمبر پہ آتی ہے، ریٹ اس کا زیادہ ہوتا ہے لیکن DHL سے کم ہوتا ہے. اچھا، آپ نے کرنا ہے ایئر میل، لیکن ایئر میل میں بھی دو ہیں، ایک ہے انٹرنیشنل پارسل، یہ بھی مہنگا پڑتا ہے 2500 جاپانی ین، اور یہ ہے ایئر میل رجسٹر سمال پیکج، تو یہ ہے 1460، سب سے کم یہ ہے، ٹھیک ہے. اس کو نہ دیکھیں آپ، یہ 5360 جو لکھا ہوا آ رہا ہے 5360، اس کو اس لیے نہ دیکھیں کہ یہ تو کم زیادہ ہوگا کیونکہ بیڈ بڑھے گی، اور یہاں پہ 500 جاپانی ین انہوں نے ایڈ نہیں کیے ہوئے، جو کہ پلان کے آپ سے جانے ہیں، وہ تو پرائس میں ایڈ ہوں گے. اور یہ شپنگ آپ صرف دیکھیں کہ 1460 جاپانی ین اور 1300 وہ، تو اس پہ ہو گئی تقریباً 2820 جاپانی ین شپنگ ہو جائے گی، ٹھیک ہے. 1100 اور 2620، تو یہ چیز ہے، ٹھیک ہے. شپنگ آپ نے ڈائریکٹلی کبھی بھی نہیں منگوانا، ٹھیک ہے. تیسرے دن ویئر ہاؤس چیز پہنچ جاتی ہے، آپ آج پیمنٹ کریں گے، جو اگر آپ کی بڈ سکسیزفل ہوتی ہے تو آپ سے پیمنٹ کٹ جائے گی، صرف پرائس آف پرچیزنگ پرائس آپ سے کٹے گی، ٹھیک ہے. اور تیسرے دن وہاں پہ لکھا ہوا آ جاتا ہے کہ بھائی جب آئٹم ویئر ہاؤس میں پہنچے گا تو آپ اپنے پیج پہ، یہ مائی پیج ہے، یہاں پہ جا کے شپنگ کا میتھڈ سلیکٹ کر سکتے ہو، اور اس کے تھرو پھر آپ سے ظاہر میتھڈ جو بھی آپ سلیکٹ کرو گے تو اس کے حساب سے آپ سے پھر آپ کے لیے پیمنٹ آئے گی کہ بھائی یہ پیمنٹ ادا کرو، شپنگ آپ کی یہ ہے، شپنگ پرائس نا، تو شپنگ کاسٹ کہہ لیں، تو وہ جب آپ پے کریں گے تو پھر وہاں سے آئٹم آپ کے لیے نکلے گا، ٹھیک ہے نا. تو یہ طریقہ کار ہے.